میرا دوست جو گزشتہ سال سے میرا ساتھی تھا، وہ شہر اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا، اس لیے جاتے ہوئے مجھے بھی چلنے کی دعوت دی، مگر میں نے اپنی طبیعت میں گرانی محسوس کر کے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے بانوں کے بارے سوچنے لگا۔ اس کا پرخلوص مسکراتا ہوا چہرہ تصویر کی دنیا آباد کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میرے سخت گیر اور حریص طبیعت کے مالک ماموں کا چہرہ بھی ابھرا۔ مرتے وقت جن کی سرپرستی میں دے کر مجھے والدین موت کی بھیانک سرزمین کے باسی بن چکے تھے۔ سخت گیر ماموں بے اولاد ہونے کی وجہ سے میرے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد اکیلا ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے اور آئے دن طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے۔ میں ان دنوں 22 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے ماموں نے میرے قتل کی سازش کی، مجھے بر وقت خبر ہوگی۔ میں نے اس سازش سے بے خبر ہو کر اپنی اور ماموں، جو کہ بوڑھے آدمی تھے اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، ان کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہ تھی، وہ مجبوراً مجھے برداشت کر رہے تھے، حالانکہ میں اپنے خاندان کا آخری واحد فرد تھا جو کہ ان کے برے بھلے میں کام آ سکتا تھا۔ مگر کسی نے سچ کہا ہے کہ ہوس انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے، اور میرا خیال تھا کہ میرے ماموں بھی اپنے کو بڑی تیزی سے تباہی کے راستے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ پھر میں نے سوچ کر اس حویلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا کہ میرے ماموں مجھے اپنی راہ کا پتھر سمجھ کر مجھے ٹھکانے لگانے کے چکر میں حویلی کے ملازموں سے ماموں نے ساز باز کر لی تھی، سوائے ایک بوڑھے مالی سلیم بابا کے۔ باقی تمام لوگ میری جان کے دشمن تھے۔ بابا 70 سال سے اوپر کے تھے، ان کی وائف کو گزرے 40 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو اپنی گود میں کھلایا تھا، اور مجھے بھی صرف وہی ایسے تھے جو میرے سچے ہمدرد تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے میرے قتل کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے مجھے کچھ زیورات لا کر دیے اور مجھے رانی پور سے چلے جانے کو کہا۔ میں نے ان زیورات کو لیتے ہوئے پوچھا، سلیم بابا، یہ زیورات کس کے ہیں اور اتنے قیمتی زیورات آپ کو کہاں سے ملے؟ میرے سوال کے جواب میں ان کے چہرے پر لاتعداد سائے پھیل گئے۔ پھر ایک سرد آہ بھر کے کہنے لگے، یہ میرے پاس گزشتہ 50 سال سے کسی کی امانت پڑے ہیں، جنہیں امانت رکھنے والا 50 سال کے عرصے میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ اتنا طویل عرصہ ان کی حفاظت کے صلے میں مجھے یہ حق پہنچتا ہے، انہیں جس طرح چاہوں استعمال کروں، اور میں تمہیں اس کا صحیح حقدار سمجھتا ہوں، اس لیے انہیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کر رہا ہوں، چاہے تم کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ بن جاؤ اور خود کو کتنی ہی طاقتور کیوں نہ محسوس کرو، اپنی زندگی میں اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ ان سے رابطہ نہ کرنے کی صورت میں تم کروڑوں کی جائیداد سے ہاتھ دھو لو گے۔ جاؤ میرے بچے، کسی دور دراز علاقے میں جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اور ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں، کبھی بھول کر بھی اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اس میں تمہاری زندگی کی بھلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اشکبار آنکھوں سے کہا، جاؤ میرے عزیز بچے، خدا تم پر ہمیشہ امن اور سلامتی کا سایہ رکھے۔ میں گریجویشن کر چکا تھا، باشعور تھا، میں بزدل نہیں تھا جو موت کے خوف سے بھاگ کر ساری زندگی کے لیے خود کو جلا وطن کرنے پر آمادہ ہو جاتا، مگر میں سلیم بابا کا کہنا نہ ٹال سکا اور خاموشی سے رانی پور سے چلا آیا۔ اور پھر میری ملاقات جمال سے ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں میں نے اپنی ذات کے لیے اس میں بے پناہ خلوص محسوس کیا، اور بہت جلد ہم گہرے دوست بن گئے۔ جمال ایک خوشحال گھرانے کا آزاد انسان تھا، کراچی میں اس کا 4 سٹار ہوٹل تھا۔ اس کی دوستی نے روحانی طور پر مجھے تقویت دی، ایسے عالم میں جبکہ میں دنیا میں تنہا تھا۔ جمال کی پرخلوص ذات نے تنہائی کے اس زخم پر دوستی کا مرہم رکھ دیا تھا، اور پھر جب اسے پتا چلا کہ میں ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوں تو وہ زبردستی اصرار کے بعد مجھے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ پھر وہیں میری ملاقات بانو سے ہوئی۔ بانو جمال کی چچا زاد بہن تھی، اور اس کے اخلاق و حسن کا میں گرویدہ ہو گیا، اور میں رفتہ رفتہ ہم دونوں محبت کا شکار ہو گئے۔ اور پھر جمال کی تجربہ کار نگاہوں سے ہمارے جذبے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ میں یہ جان چکا تھا کہ جمال خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے ہماری محبت کا خیر مقدم کیا، اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 1 سال پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ میں نے کراچی میں ایک سٹور کھول لیا تھا جس سے ہمیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا، جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ ایک دن میں اپنے ضروری کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے زیورات کی تھیلی نظر آئی، جسے میں تقریباً بھول چکا تھا، اور آج تک اسے کھولنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جب میں اسے ہاتھوں میں پکڑے کھڑا سوچ رہا تھا
اس کا کیا کروں؟ اچانک پشت پر میں نے کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر مڑنا چاہا۔ دیکھا تو بانو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچانک بانو کو سامنے پا کر خیال آیا کہ کیوں نہ یہ زیورات بانو کو گفٹ کر دوں تو اسے خوشی ہوگی، لیکن زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نے زیورات کی تھیلی زمین پر الٹ دی۔ بانو اچانک ان پیش قیمت زیورات کو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں، یہ ہماری خاندانی یادگار ہے۔ میں نے بات بنائی۔ بانو ان زیورات کو پا کر بہت خوش تھی۔ چند منٹ وہ انہیں حیرت اور مسرت بڑی نگاہ سے دیکھتی رہی، پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا۔ نیکلس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ آج تک کیوں میں نے ان زیورات کو بانو کی نظروں سے دور رکھا، جبکہ ایک نیکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ ابھی میں اس نیکلس کو بانو کی خوبصورت گردن میں پہنے ہوئی تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ملازمہ کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی جانب لپکے، جہاں ملازمہ زخمی حالت میں بچی ہاتھ میں اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم دونوں ملازمہ کو اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ بانو چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بے تابی سے اس زخمی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچی کے ساکت جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ بچی ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ زمین پر گر پڑی اور آواز نکالے بغیر دنیا کی الجھنوں سے نجات پا گئی۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا بت بن کر رہ گیا۔ پھر اچانک بانو کی چیخیں سن کر میرا سکتا خوفناک خیال ٹوٹا۔ میں ٹھہرے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ بانو کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر بچی کی لاش کو لینا چاہا، مگر بانو نے بڑے وحشیانہ انداز میں مردہ بچی کو سینے سے لگا لیا اور ہذیانی انداز میں چیختی رہی اور چیختے چیختے ملازمہ کی طرف گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی نیا المناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح بانو بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنی دیر میں جمال کو اس سانحے کی اطلاع دے دی گئی۔ میں دیر تک اس کے شانے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ بانو اور بچی کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سانحے نے میرے جسم سے توانائی چھین لی تھی۔ پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے بھی اس المناک حادثے کی پوری تحقیق کرنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھا سکا کہ میری ملازمہ اور میری بچی کی موت کے کیا اسباب تھے اور کن حالات میں انہیں موت نے دبوچ لیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس حادثے کو 4 ماہ گزر گئے تھے۔ ایک دن جمال آیا۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چچا مرتے ہوئے اسے ایک وسیع جائیداد کا مالک بنا گئے ہیں اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ تم ابھی تیاری شروع کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، دیکھو، اگر قدرت نے تمہیں ایک بڑی جائیداد کا مالک بنا دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرو۔ اس نے کہا، میں اس وقت تم سے تقریر سننے نہیں آیا ہوں، اپنا پروگرام بتانے آیا ہوں۔ ہم آج سے 20 دن بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنوں گا اور نہ مانوں گا۔ اس نے سختی سے کہا، خیر دیکھا جائے گا۔ میں نے لاپرواہی سے بات ٹال دی۔ میرے دل میں ابھی تک اس بات کی کرید لگی ہوئی تھی کہ آخر بچی اور ملازمہ کیسے زخمی ہوئی تھی، اور بانو کے بارے میں تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اچانک بچی کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور گزر گئی۔ ایسے پریشان کن حالات سے الجھتے رہنے والا انسان کسی تفریح میں بھلا کیا حصہ لے سکتا ہے؟ جمال بینکاک کے لیے سیٹ بک کروا چکا تھا۔ اس کے پروگرام کے مطابق ہمارے اس سفر پر روانہ ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے کہ ایک دن کوریئر کے ذریعے مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے تجسس سے خط کھولا اور پڑھنے لگا، بیٹے، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ میرا یہ خط جب تم کو موصول ہوگا تو تم اس خط کو پڑھ کر حیران ضرور ہوگے، مگر نہیں، شاید تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں تم سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہمیشہ روحانی طور پر تمہارے قریب رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان دنوں تم پریشان ہو اور اداس ہو۔ خدا گواہ ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں پریشانیوں سے بچا لیتا، مگر بیٹے، تمہارے دشمن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس وقت تم جس حال میں ہو اور جیسے بھی ہو، فوراً میرے پاس چلے آؤ تاکہ میں تمہیں اس خطرناک خطرے سے آگاہ کر سکوں جو کہ ان دنوں تمہاری زندگی پر اپنا منحوس سایہ ڈال رہا ہے۔ فقط تمہارا ہمدرد۔ خط ختم ہو گیا۔
خط کو لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر جس انداز سے اس نے میرے ماضی کے چھپے ہوئے گوشے کی نقاب کشائی کی تھی، اس نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اس خط کو لکھنے والا بابا سلیم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس دوران جمال بھی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بینکاک کا ٹور کینسل کر کے میرے ساتھ رانی پور چلو۔ بڑی مشکلوں سے وہ رانی پور جانے پر راضی ہوا تھا۔ دوسرے دن ہم دونوں بینکاک جانے کی بجائے رانی پور آ گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد جب میں جمال کے ساتھ رانی پور کی زمین پر قدم رکھا تو میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ ہم نے ایک قریبی ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے بستر پر دراز ہو گیا۔ سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر کسی کی مسلسل دستک سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جمال بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ یہ دروازہ بجانے والا کون ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں بعد میں نے دروازہ کھولا تو حیرت اور مسرت سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ سلیم بابا میری آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سلیم بابا، میں نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اور لپک کر ان کے گلے لگ گیا۔ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میں یہاں رانی پور میں پہنچ گیا ہوں؟ جواب میں سلیم بابا کے چہرے پر پوری اسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگے، بیٹا، شاید مجھے تمہارے خون کی خوشبو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے مگر ابھی تک اتنی طاقت ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے مالک کا استقبال کر سکوں۔ دوستو، اگر آپ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم جلد سے جلد اس کہانی کا اگلا پارٹ اپلوڈ کر دیں۔ یہ کہانی 3-4 ایپیسوڈز پر ہوگی۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔